آسٹرل عربک پڑھانے جا رہے ہیں۔ سبق کا نام ہے ڈیموکراتیہ فی الہند۔ ڈیموکراتیہ فی الہند یعنی ہندوستان میں جمہوریت۔ ہندوستان کی ڈیموکریسی کے لیسن ہے جو اب نہیں ہے۔ زلست الهند مختلط من قبل الإنجليز لقرن اثنين على وجه التقريب، وبدا الشعب الهندي يدرك أخطار الاحتلال الغاشم بعد ثورة سنة 1857 التي يقال لها أمر الجنوب والملحة الاستقلال. أسس الكونغرس الوطني في عام 1885 وتواصلت جهود الكونغرس الأكثر من 60 سنة حتى نالت الهند استقلالها في 15 أغسطس 1947 عیسوی۔ وبما أن الحركة التي جلبت للبلاد الاستقلال كانت حركة شعبية خالصة، كان حتما على رواد الحركة أن يختار للبلاد النظام الديمقراطي بدلا من النظام الأوتقراطي، ولهذا الغرض أسس المجلس التأسيسي لوضع دستور البلاد عقب الاستقلال۔ یہاں تک ہم اس کا عربی پڑھیں گے آج، اور اب اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ میرے بچوں، اس لیسن کا نام ہے ڈیموکریٹیا فی الہند، ہندوستان میں جمہوریت۔ ہندوستان کی جو جمہوریت ہے یہ ساری دنیا میں اس کو ایک الگ مقام ہے۔ زلست الهند مختلط من قبل الإنجليز لقرن اثنين على وجه التقريب۔ ہندوستان تقریباً 2 صدیوں تک انگریزوں کا غلام رہا۔ انگریز کو کہتے ہیں۔ ہندوستان 2 صدیوں تک انگریزوں کا غلام رہا۔ وبدا الشعب الهندي يدرك أخطار الاحتلال الغاشم بعد ثورة سنة 1857۔ اس کے بعد 1857 میں ایک انقلاب شروع ہوا جس کو فوجی بغاوت کہا گیا، یعنی ہندوستان کے جو انگریز فوج میں فوجی تھے انہوں نے بغاوت شروع کر دی۔ یہ سن تھا 1857۔ احتلال الغاشم بعد ثورت سنہ، یہ دراصل ہندوستانی قوم ظالمانہ قبضے کے خطرات کے خلاف تھی۔ التي يقال لها تمرد الجنوب،
یہ اس ظالمانہ نظام کے خلاف والنیل حدف الاستقلال استرسل کانگریس الوطنی فی عام 1885 وتواصلت جہود الکانگریس اس کے بعد ہندوستانی قوم نے آزادی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی، یعنی 1885 میں ہی انہوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام انڈین نیشنل کانگریس رکھا گیا۔ جہود الکانگریس لأکثر من 60 سنہ، اور کانگریس کی کوششیں 70 سال تک جاری رہی، حتیٰ نالت الہند استقلالہا فی 15 اگست 1947، یہاں تک کہ ہندوستان نے 15 اگست 1947 میں انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی۔ اس کے بعد وبما ان الحرکۃ التی جلبت للبلاد الاستقلال کانت حرکۃ الشعبیہ خالصہ، اور جو تحریک جس نے ہندوستانی خطوں کو، شہروں کو آزادی دلائی، خالص ایک کانت حرکت شعب خالص ایک قومی تحریک تھی۔ کانا حتم علی رواد الحق حرکت ان یختار للبلاد النظام ڈیموکراتی، ایک قومی تحریک تھی، اس لیے اس تحریک کے رہنماؤں پر یہ لازم تھا کہ وہ ان خطوں کے لیے شخصی نظام کو بدلائیں، الڈیموکریتی بدلا من نظام الاوتوکراتی، شخصی راج کے بدلے ایک جمہوری راج قائم کریں۔ اس کے لیے انہوں نے تگ و دو کی۔ ولہذا الغرض اسس المجلس التاسیسی لوضع دستور البلاد عقب الاستقلال، اس غرض سے آزادی کے بعض خطوں کے لیے دستور وضع کرنے کے لیے ایک کمیٹی کی بنیاد ڈالی گئی۔ دستور عقب الاستقلال، دستور وضع کرنے کے لیے ایک کمیٹی کی بنیاد ڈالی گئی تاکہ وہ ہندوستان کے اس جمہوری ملک کے لیے ایک دستور قائم کرے، جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جمہوریت کو پائیدار بنانے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن قائم کرنے کے لیے ایک کمیٹی کی بنیاد ڈالی جو اس پر بغور غوض کرتی، اور یہاں تک ہم نے آج پڑھا۔ پھر کل اس کا اور سبق پڑھیں گے۔ آج اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔